کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی وہ گھڑی جس نے صرف وقت نہیں بتایا بلکہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا؟ ایک ایسی گھڑی جو میدان جنگ میں فوجیوں کی کلائی پر چمکی، جو سکول کے طالب علموں کے امتحان میں خفیہ ہتھیار بنی اور جو آج بھی فیشن آئیکن سمجھی جاتی ہے۔ کاسیو، ایک نام، ایک تاریخ، ایک لیجنڈ۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک گھڑی کی نہیں بلکہ جنون کی ہے۔ کیسے ایک چھوٹی جاپانی کمپنی نے ایسی گھڑیاں بنائیں جو ٹوٹتی نہیں اور رکتی بھی نہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب کاسیو کی ایک گھڑی نے پوری دنیا کے ماہرین کو حیران کر دیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کاسیو کی وہ پوشیدہ تاریخ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا جاپان، ہر طرف تباہی، معیشت کمزور اور لوگ بے روزگار۔ ایسے میں ٹوکیو کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک نوجوان انجینئر تاڈاؤ کاشیو اپنے خوابوں کی تعمیر میں مصروف تھا۔ یہ سال تھا 1946۔ تاڈاؤ کاشیو نے ایک چھوٹا سا ورکشاپ بنایا۔ یہ کوئی بڑی فیکٹری نہیں تھی، بس ایک معمولی جگہ جہاں تاڈاؤ مختلف قسم کے مکینیکل پرزے بنایا کرتے تھے۔ لیکن تاڈاؤ کے ذہن میں ایک انوکھا خیال آیا۔ جنگ کے بعد جاپان میں لوگ روزمرہ کی ضروریات کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ سگریٹ، جو اس وقت میں قیمتی اور کمیاب تھی، لوگ احتیاط سے پیتے تھے تاکہ زیادہ دیر تک چل سکے۔ تاڈاؤ نے یہی موقع پہچان لیا۔ انہوں نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جو آج بھی لوگ سن کر حیران رہ جاتے ہیں۔ یوبیوا پائپ، یہ ایک دھات کی انگوٹھی تھی جو انگلی میں پہنی جاتی اور اس میں سگریٹ کو فٹ کیا جاتا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ آدمی کے دونوں ہاتھ آزاد رہتے اور ساتھ ہی سگریٹ آخر تک آسانی سے پی جا سکتی تھی۔ یہ ایجاد اس وقت کی معاشی صورتحال کے لحاظ سے اتنی کارآمد ثابت ہوئی کہ خوب فروخت ہوئی اور اس نے تاڈاؤ اور ان کے چھوٹے ورکشاپ کو پہلا معاشی استحکام دیا۔ تاڈاؤ کاشیو اکیلے نہیں تھے، ان کے 3 بھائی توشیو، کازو اور یوکیو نے بھی ساتھ دیا۔ توشیو کا ذہن الیکٹرانکس میں تیز تھا اور اس کی وجہ سے وہ چاروں بھائیوں نے سوچا کہ صرف چھوٹے پرزوں پر کام کرنے کے بجائے کوئی بڑی ایجاد کی جائے۔ 1970 کی دہائی کا وقت تھا۔ پوری دنیا میں ٹیکنالوجی میں ایک انقلاب آ رہا تھا۔ اس وقت تک دنیا میں زیادہ تر گھڑیاں اینالاگ ہوتی تھیں، یعنی سوئیاں گھومتی تھیں اور وقت بتایا جاتا تھا۔ ڈیجیٹل گھڑیوں کا تصور ابھی نیا تھا۔ کاسیو نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی گھڑی بنائیں گے جو صرف وقت ہی نہ بتائے بلکہ انسان کی روزمرہ زندگی کو آسان بنا دے۔ 1974 میں کاسیو نے دنیا کے سامنے اپنی پہلی گھڑی پیش کی، کاسیو ٹرون۔ یہ کوئی عام گھڑی نہیں تھی، یہ دنیا کی پہلی ڈیجیٹل گھڑی تھی جس میں آٹو کیلنڈر فیچرز موجود تھے، یعنی آپ کو مہینے کے دن اور تاریخ خود بدلنے کی فکر نہیں کرنی پڑتی تھی، خود کار طریقے سے یہ سب جانتی تھی۔ کاسیو ٹرون یہ اس دور کے لیے ایک ناقابل یقین اور حیران کن ایجاد تھی۔ لوگوں کی زندگی میں یہ گھڑی ایک انوکھا ساتھی بن گئی۔ جہاں باقی گھڑیاں صرف گھنٹہ، منٹ اور سیکنڈ دکھا رہی تھیں، وہاں کاسیو ٹرون آپ کی تاریخ اور مہینے کو بھی خود کار انداز میں سنبھال رہی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک گھڑی اتنی سمارٹ کیسے ہو سکتی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب کاسیو نے گھڑیوں کی دنیا میں اپنے قدم مضبوطی سے جما لیے۔ کاسیو ٹرون کا ڈیزائن بھی اس دور کے حساب سے جدید اور جدیدیت کی علامت تھا۔ مکمل ڈیجیٹل ڈسپلے، بغیر سوئیوں کے صرف نمبرز پر مشتمل، یہ گھڑی نوجوان، کاروباری حضرات اور جدید ٹیکنالوجی کے شوقین افراد میں فوراً مقبول ہو گئی۔ اور سب سے اہم بات، کاسیو نے ثابت کر دیا کہ ان کی گھڑیاں صرف وقت نہیں بتاتی بلکہ زندگی آسان بناتی ہیں۔ یہی کاسیو ٹرون وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں کاسیو نے جی شاک، کیلکولیٹر واچز، ایڈیفائس اور بے شمار جدید گھڑیوں کی عمارت کھڑی کی۔ 1974 میں کاسیو نے جو خواب دیکھا تھا، آج وہ پوری دنیا میں حقیقت بن چکا ہے۔ 1983 کا وقت تھا اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اور انقلاب آنے والا تھا۔ کیسے؟ اس سوال کا جواب کیکو آئی بی ای کے پاس تھا، جو کہ ایک انجینئر اور کاسیو کے ایڈیٹر تھے۔ اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی شاک کا جنم ایک حادثے سے ہوا تھا تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک گھڑی ایسی کیسے بنائی جا سکتی ہے جو ٹوٹ نہ سکے، پانی میں ڈوب کر بھی صحیح وقت بتائے، اور اگر آپ اسے گرا دیں تو بھی نقصان نہ ہو؟
1983 میں یہی سوال کیکیو نے خود سے پوچھا اور اپنے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ جی شاک کی کہانی ایک سادہ سی بات سے شروع ہوتی ہے۔ کیکیو کی اپنی کاسیو کی گھڑی گر کر ٹوٹ گئی اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایسی گھڑی بنائی جائے جو ہر جگہ ہر حالت میں صحیح وقت دکھائے۔ اور پھر جی شاک کا 1010 کانسیپٹ سامنے آیا۔ 10 میٹر تک گرنے کے بعد بھی ٹوٹنے نہ پائے، 10 بار پانی کی مزاحمت اور 10 سال کی بیٹری لائف۔ یہ وہ خاص بات تھی جس نے جی شاک کو ایک انقلابی گھڑی بنا دیا۔ 1983 میں کاسیو نے پہلی جی شاک گھڑی مارکیٹ میں لانچ کی اور اس نے فوراً دنیا میں مقبولیت حاصل کی۔ یہ گھڑی آج بھی لوگوں کی مضبوطی، استحکام اور ایڈونچر کے جذبے کی علامت بن چکی ہے۔ تو جی شاک کی پیدائش نے یہ ثابت کیا کہ کاسیو صرف گھڑیاں نہیں بناتا، بلکہ وہ لوگوں کی زندگی کے ہر مشکل لمحے میں ساتھ دینے والا ایک رفیق بناتا ہے۔ وقت کا تصور ہمیشہ سے انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ رہا ہے، لیکن جب بات آتی ہے کاسیو کی تو یہ صرف وقت بتانے کا ایک ذریعہ نہیں بلکہ یہ ایک ثقافتی انقلاب بن چکا ہے۔ 1980 کی دہائی میں جب کاسیو نے اپنی جی شاک متعارف کرائی تو یہ گھڑی صرف ایک مضبوط ٹائم پیس نہیں تھی بلکہ یہ ایک نیا خیال تھا جو دنیا کے ہر کونے میں اپنا اثر چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ گھڑی نہ صرف مضبوط تھی بلکہ اس کا ڈیزائن اور اس کی کارکردگی نے اسے دنیا بھر کے مختلف طبقے میں ایک ثقافتی علامت بنا دیا۔ موسیقی کی دنیا میں کاسیو کی گھڑیاں مشہور ہو گئیں۔ یہ گھڑیاں نہ صرف موسیقاروں بلکہ فیشن کے شوقین افراد میں بھی ایک ضرورت بن چکی تھی۔ پاپ کلچر میں اس کا اثر اتنا گہرا تھا کہ یہ گھڑیاں فلموں اور ٹی وی شوز کا حصہ بن گئیں۔ لیکن کاسیو کی کامیابی صرف اس کی ٹیکنالوجی یا ڈیزائن میں نہیں تھی بلکہ اس کا راز اس کی گھڑیوں کے ذریعے دنیا بھر کی ثقافتوں میں اپنی جگہ بنانے میں تھا۔ کاسیو کی یہ دنیا بھر میں مقبولیت اور اس کا ثقافتی اثر ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی بھی نیا سوچنا، مضبوط رہنا اور جدت کو اپنا کرنا ہمیں کامیابی کی راہ پر لے جا سکتا ہے۔ کاسیو نے دنیا بھر میں کس طرح اپنی مضبوط اور جدید گھڑیوں کے ذریعے ایک ثقافتی انقلاب پیدا کیا۔ کاسیو نے جی شاک کے ساتھ سورج سے چارج ہونے والی گھڑیاں متعارف کرائیں۔ یہ ایکو فرینڈلی گھڑیاں سورج کی روشنی سے چارج ہوتی تھیں۔ کاسیو نے اسمارٹ واچز کی دنیا میں اپنے قدم رکھتے ہوئے فٹنس ٹریکنگ، وائرلیس کنیکٹیویٹی اور زندگی کو آسان بنانے والی ٹیکنالوجی کا ایک نیا معیار قائم کیا۔ اور یہ تھی کاسیو کی کامیابی کی کہانی جس نے نہ صرف گھڑیوں کی دنیا بلکہ ٹیکنالوجی اور فیشن کی دنیا کو بھی تبدیل کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔